السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں حافظ مبشر صاحب، اسلام آباد سے تشریف لائے، اپنا کاروبار کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ لوگ کاروبار کرتے ہیں پیسوں سے، انہوں نے کاروبار شروع کر لیا ہمت سے۔ صرف 1880 روپے سے اپنے بزنس کا آغاز کیا۔ آج ماشاءاللہ 60 سے 70 ہزار روپے کی مشین اور مٹیریل اور یہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ بزنس کیا، کامیابی سے چلایا، بیچنا سیکھا، مارکیٹ بنائی، اور اب ماشاءاللہ بزنس کو ایک سٹیپ آگے لے کے گئے ہیں۔ اب انہیں سے ملیں گے، بات چیت کریں گے۔ ہمت اور حوصلے کی داستان۔ مبشر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسر صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے 1880 روپے سے بزنس شروع کیا؟ جی الحمدللہ، میرے کیسے؟ ساتھ ایک دوست تھے محمد وقاص، ہم اور ماشاءاللہ آئیڈیا میرا تھا اور انویسٹمنٹ ان کی تھی، ٹھیک ہے۔ بس اسی طرح ہم واک کرتے تھے اور گپ شپ لگاتے تھے، روزانہ کوئی نئے سے نئے کاروبار کا سوچتے تھے۔ تو بس ایک دن انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں راجہ بازار کی طرف۔ ہم چل پڑے راجہ بازار کی طرف۔ وہاں ہمارے بہت قابل محترم استاد سے عزیز برادر یعنی کہ کے فوڈ والے، تو ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ یہ والا سامان لیں، ٹھیک ہے، پیکنگ والا سامان لیں اور یہ چیزیں آپ بیچیں۔ تو وہاں سے ہم نے یعنی کہ ان سے پہلے دن کا جو ہم نے سامان لیا وہ 1880 روپے کا تھا، یعنی کہ 940 روپے اس بھائی کے تھے، 940 روپے میرے تھے۔ یعنی کہ یہ جو جملہ بنا ہے نا جی جی کہ 1000 روپے لے آؤ بزنس شروع کروا دیں گے، جی جی آپ نے اس سے بھی کم سے بزنس شروع کیا؟ جی الحمدللہ۔ کیا بزنس شروع کیا؟ ہم نے مختلف کچھ آئٹم لیے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے نکلے اور مارکیٹنگ پہ مارکیٹ چلے گئے۔ کتنے کے بیچے پہلے دن؟ ہم نے الحمدللہ پہلے دن جو سیل کی ہے وہ 2400 روپے سیل کی تھی۔ 600 روپے بچایا 600 روپے پہلے دن؟ پہلے دن۔ اس کے بعد 2400 کا مال لیا؟ 2400 کا مال لیا۔ بیچا کہاں پہ؟ مارکیٹوں میں مختلف، یعنی کہ جا کے دکانوں پہ، یعنی کہ جس طرح سے یہ تیار چاکلیٹ ہے، تیار لولی پاپ ہے، تیار شدہ مال اٹھایا اور بیچنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے اب کس لیول پہ پہنچ گئے ہو؟ اب الحمدللہ اس کے بعد یعنی کہ یہ والا جو پیکنگ والا مال تھا یہ یعنی کہ ہم نے ختم کیا اور نمکو کا کام شروع کر دیا، یعنی کہ نمکو کو پیکنگ خود کر کے نا سیل کرنا اسٹیپل کے ساتھ سادے ریپر میں۔ اچھا، ایک آپ نے گتا لیا؟ مختلف یعنی کہ وہ چھوٹے ٹیگ ہوتے ہیں نا، وہ ٹیگ لگا کے سادے ریپر میں BOPP پی شاپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح ان میں اس ڈال کے اندر۔ تو نمکو کے ایک گتے پہ یا شاپر میں کتنے پیکٹ ڈالتے تھے آپ؟ 2 درجن اور 2 درجن پہ کتنے بچتے تھے آپ کو؟ اس میں الحمدللہ تقریباً 80-90 روپے بچ جاتے تھے۔ اچھا، اور کتنے گھنٹے ڈیلی بیچتے تھے؟ 3 گھنٹے 4 گھنٹے اتنا کام ہوتا تھا بس۔ اور ایک دن کے کتنے بچت کما لیتے تھے؟ اس ٹائم میں بچا رہا تھا الحمدللہ 500 1000 1200 1300، یعنی کہ جتنا کام ہوگا اتنے اس حساب سے۔ جی جی۔ آج کیا کرتے ہو آج کل؟ بس آج یہی ارادہ کیا کہ پہلے ہم سادے ریپر میں کر رہے تھے، تو آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر آئیڈیا اس پہ آیا بھئی یار جا کر سیلر مشین لائی جائے۔ آٹو مشین بھی دیکھی لیکن اس کی پرائس بہت زیادہ تھی، تو سیلر مشین جو بہت یعنی کہ سستی مل رہی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہاں آؤں لاہور، ان کے پاس وزٹ کروں، جا کر یعنی کہ ان کا ماحول دیکھوں، مشینیں وغیرہ دیکھوں بھئی آیا ان کے پاس کیا کیا ہے۔ تو الحمدللہ آیا ہوں تو دل کو تسلی بھی ہوئی ہے اور مطمئن بھی ہوں۔ آپ نے خرید لی مشین؟ جی الحمدللہ میں نے سیلر مشین خریدی ہے۔ سیلر مشین لے لی آپ نے؟ جی الحمدللہ، ٹریننگ لے لی؟ جی جی، چیک کر لی، تسلی کر لی؟ جی جی الحمدللہ۔ اب پروفیشنلی کام کرو گے؟ جی جی الحمدللہ۔ نمکو کا ہی کرو گے یا اور بھی کوئی ساتھ کرو گے؟ میں نے یہاں پر ایک وزٹ کرنے کا مجھے فائدہ یہ ہو گیا کہ میں نے یہاں پر آ کر پہلے تو نمکو کا ارادہ تھا کہ بھئی جا کر وہاں سے سیلر مشین لاؤں گا اور یہاں پر نمکو کا ہی کام کروں گا، لیکن چونکہ میں یہاں آیا تو میں نے یعنی کہ ایک میدان دیکھا، ذہن کھل گیا، سمندر۔ جی بالکل، ایک میدان دیکھا اور مختلف چیزوں کا ایسا سسٹم دیکھا
सर्फ देखा, चॉकलेटें देखी और तरह तरह की, यानी कि इधर ऐसी ऐसी मशीनें पड़ी हुई हैं जैसे कि ये लॉलीपॉप और मुख्तलिफ चीज़ें। तो यानी कि अभी मैं भाई से बैठा हुआ यही बातें कर रहा था कि भाई मुझे ना ये सर्फ की भी उसका वो बताओ मुझे, मैं सर्फ का भी काम करना चाहता हूँ, मैं इसका भी इसका। तो वो यानी कि एक मैदान है, एक समंदर है, इधर। ठीक है। तो मैं ये जो वीडियो वगैरह देखने वाले हैं उनको ये कहूँगा कि एक दफ़ा जो वीडियो देखें तो एक दफ़ा यहाँ पे विजिट ज़रूर करें। उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जब यहाँ आकर ये चीज़ें इनकी देखोगे तो तब आपको पता चलेगा कि आया यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, और निहायत ही यानी कि सस्ते दाम में आपको मिलेगी। यानी कि जो आपको बाहर से भी हम पता करते रहे हैं चीज़ें, ये नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम इनके पास आया, मैं बाहर से भी पता करता हूँ, लेकिन रेट में आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। इनके रेट में और बाहर के रेट में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। तो इसकी वजह पता है क्या है? हम खुद बनाते हैं जी। लोग हमारे से लेके आगे महंगी बेचते हैं। बिल्कुल। हमारी अपनी वर्कशॉप है, वो आपने विजिट की है, देखी है, वो खुद बनाते हैं तमाम चीज़ें। अच्छा। अच्छा, अब इसमें ये है कि मशीन भी ले ली, काम भी कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो 100% इंशाल्लाह ये है कि आपने जिस लेवल से शुरू किया ना, जी जी, अब गिरने का चांस नहीं है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आसान अल्फाज में जी जी नीचे जड़ें आपकी मजबूत हो चुकी हैं, जी जी, अब आहिस्ता आहिस्ता दरख्त ने ऊपर बढ़ना है, बढ़ना है, ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं है, मेरी ये वीडियो आज की रिकॉर्ड हो चुकी है, 1 साल के बाद आपकी अपनी ऑटो पैकिंग चल रही होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। 3.5 लाख उसकी कीमत है, देख लो, और आप शायद साल से भी पहले वो इंशाल्लाह टारगेट अचीव कर जाएंगे। हमने टारगेट वैसे बताऊं तो 6 माह का रखा है। हाँ, मतलब साल से पहले जी पहले जी, मैंने 6 माह का हमने रखा है कि 6 माह बाद इंशाल्लाह हमने ऑटो मशीन लेनी है, इंशाल्लाह। ठीक है। क्योंकि मैं जो पहले काम कर रहा हूँ मार्केट में, यानी कि जो सादे रैपर में हम काम कर रहे थे, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट हमारे पास है, सेल बन गई है, सेल हमारे पास अब है, प्रोडक्शन करनी है जी बस। जी, प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, जबरदस्त है। और नीम को बेच के माशाल्लाह इतना कमा रहे हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। यानी कि खुली नीम को लेते हैं, पैकेट में पैक करते हैं, बेचते हैं। अच्छा, 2-3 आइडियाज आप और दे देता हूँ। सीलर मशीन तो अब आप लेके जा रहे हैं, जी जी, ठीक है। इसके साथ ही आप यहाँ से ना, हमारे पास 4 किलो का पत्ती का पैकेट है, 1200 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। वो ले जाएं, 1500 रुपये का बिक जाएगा। 1200 रुपये पर केजी लेके 1500 रुपये पर केजी के हिसाब से आसानी से बिकता है, जी जी, ठीक है। तो वो पत्ती भी साथ ही छोटे छोटे पैकेट बनाओ, ट्रांसपेरेंट, पाव वाले बेशक, इसे सारे सील हो जाएंगे, पाव वाले भी सील हो जाएंगे, आधा किलो वाले भी सील हो जाएंगे, लड़ियां भी बन जाएंगी। यानी कि साथ ही पत्ती का काम भी करो, सर्दियां आ रही है, बहुत ज्यादा चलेगा। बिल्कुल। उसके साथ खुश्क मेवाजात, ठीक है, काजू, बादाम, खुबानी, खुश्क जो है ना, ड्राई फ्रूट्स, जी जी, इसका बिजनेस छोटे छोटे पैकेट बना के शुरू कर दो। यानी कि इसी एक मशीन से मल्टीपल बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेल पॉइंट आपके पास है, जी जी, आप खुद बेचते हो, सेल मैन रखा हुआ है? मैं सच खुद बताएं, बेचता हूँ, खुद बेचते हो? मैं खुद बेचता हूँ। दुकानदार को कन्विंस कैसे करते हो? सबसे बड़ी बात है कि ज़बान, इखलाक, और ये अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी गया हूँ बेची है चीज़। अगर चीज़ में कोई भी फॉल्ट आया तो उससे यानी कि वापस ले ली, नई चीज़ उससे दे दी, ना उससे एक्स्ट्रा रेट मांगा, ना एक्स्ट्रा चीज़ मांगी, ठीक है। और दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि लेन देन का जो मामला होता है उसमें भी कमी बेशी, जो यानी कि दुकानदार हमें कहता है कि यार हमें इस पे दो, ठीक है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि जायज़ प्रॉफिट रख के उसको चीज़ दी जाए, यानी कि कोई ज़्यादा बहस मुबैसा या एक्स्ट्रा वो हम नहीं करते। मोटरसाइकिल पे सेल? हाँ, मोटरसाइकिल पे। ठीक है, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और इसके अलावा माशाल्लाह आप क्योंकि हाफिज साहब भी हैं और बहुत जल्दी से लेवल आप माशाल्लाह अप होता जा रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और बहुत से इमाम मस्जिद हैं, कारी हजरात हैं, 10-15-20 हज़ार 50 हज़ार के पीछे, ठीक है ना, और वो अपने आप को बाउंड करते हैं, जी जी, ठीक है, समझती हैं कि पूरी सब कुछ हम ही कर रहे हैं। जी जी, लेकिन हकीकत ये है कि मेरा फलसफा ये है कि दीन की खिदमत फ्री करो, जी जी, बिल्कुल, और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी मेरे तो साथ आप जो इसमें इमाम मस्जिद हजरात को, इमाम मसाजिद को, कारी हजरात को क्या मशवरा देंगे? बिजनेस करें या ना करें, या करें तो कौन सा करें? हम
جو اس ٹائم نا کل اسی ٹائم میرا ایک دوست ہے وہ جامعہ بیت السلام میں ہوتا ہے، تو وہ اور میں ہم دونوں اب مل کے شروع کر رہے ہیں یہ کام. ٹھیک ہے. اور کل ہم واک کرتے ہوئے ہی نا یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ آیا ہم یہ کام اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام ایسے نہج پہ لے کے جانا ہے کہ دینی علوم کی یعنی کہ دین کی خدمت اسی طرح کی جائے کہ جو لوگ یعنی کہ مدارس ہیں یا مساجد ہیں یا جو ان چیزوں میں ہیں تو آیا ان کو اس طرف اپنے کاروبار کی طرف لایا جائے. آج ہم کر رہے ہیں، کل ان کو بھی اس سائڈ پہ لے کے آئیں کہ یار آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ آئیں، تاکہ آپ اس چکر میں نہ بیٹھیں کہ یار یہ مجھے مسجد کی تنخواہ 10,000 دے رہا ہے یا 15,000 دے رہا ہے یا 20,000 دے رہا ہے. آپ کے پاس اپنا ہوگا تو آپ کو الحمدللہ اس چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. آپ کو کہ الحمدللہ اگر مجھے 10 مل رہی ہے تو ایز اے برکت میرے لیے وہ بھی کافی ہے، میرا اپنا بھی کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کل اسی ٹائم یعنی کہ ہم واک کر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ہم دونوں مل کے کام کرنے جا رہے ہیں تو آیا اس کا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ حلال کا روزی رزق. اور یہ میں نے کہا ہمارا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ دینی مدارس کی خدمت انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ میسج کیا کنوے کریں گے جو اور لوگ ہیں ہمت نہیں ہو رہی بزنس شروع کرنے کی، خاص طور پہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان کو پاور میں لانا چاہتے ہیں؟ ہمارا بھی مشن تاکہ یہ اور تیزی سے ہر مسجد کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے امام مسجد سکھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس ایسے کیا، ایسے خوشحال ہوئے. مسلمان بعد میں بہت خوشحال ہو گئے تھے. جی الحمدللہ. یعنی کہ ایک وقت آیا نا اتنے خوشحال ہوئے کہ 22 لاکھ مربع میل ایریے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا. اتنے امیر ہو گئے تھے مسلمان. آج غریب کیوں ہے مسلمان؟ اسرائیل حکومت کرتا ہے فلاں فلاں، امیر ہے بھائی، پیسہ کماتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پاؤں تلے دباتے ہیں. تو بس یہ بتاؤ کہ مسلمان ہیں یہ خاص طور پہ دین کی خدمت کرتے ہیں، فائنینشیل اسٹرانگ کیسے ہو سکتے ہیں اور ان کو بزنس کیوں کرنا چاہیے؟ اچھا میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ تمام حفاظ کرام اور جو بھی یعنی کہ امام مسجد وغیرہ حفاظ کرام جو تدریس کر رہے ہیں، جو مسجد میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ان کو ایک ہی میسج ہے کہ آپ سب مل کر یعنی کہ 1,000 روپے سے یا 1,500 سے یا 2,000 روپے سے آپ کام یہ شروع کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ توکل اور یقین ہونا چاہیے. آپ کا توکل اور یقین اللہ پہ رکھ کر قدم اٹھائیں اور آپ نکلیں باہر. آپ کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ ایسے ایسے راستے آپ کے کھول دے گا کہ آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ جس طرح آپ کامیاب ہوئے لوگوں کو بھی کامیاب کرنا چاہیے انشاءاللہ. آئیں، سیکھیں اور اپنی فیکٹری لگائیں. یاد رکھیں ہم سکھانے کی کوئی فیس نہیں لیتے. ہمارے دفاتر لاہور، ملتان، کراچی، راولپنڈی میں ہے. پاکستان زندہ باد.